بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل 66 نیوز کو ضرور سبسکرائب کریے. بہت آپ کو اچھی امپورٹنٹ خبریں، آبجیکٹیو خبریں ملیں گی آپ کو، اور جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے آپ کو وہ پڑھ کے کچھ اندازہ بھی ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. آج کے ویلاگ میں نگران وزیر اعظم صاحب کی جو گفتگو ہے مختلف فورمز پر وہ کر رہے ہیں، اور ایک انٹرویو بھی پہلا انہوں نے دیا، اس کے حوالے سے بھی جو چیزیں آ رہی ہیں. اب دیکھیں نگران وزیر اعظم کا منصب کیا ہے، یہ عہدہ کس لیے ہے، ان کو بٹھایا کس لیے گیا ہے، اور وہ کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. ایک تو اس پر بات کریں گے. دوسرا، انہوں نے جو آتے ہی قوم سے پہلا وعدہ کیا تھا، ایک صحافیوں کو بٹھا کے اور اپنی ایک گفتگو انہوں نے براڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ کروائی براہ راست، اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا قوم سے 48 آورز میں ریلیف. وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا. 48 آورز گزر چکے ہیں. ریلیف جو ہے، کیا ریلیف ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی کسی طرح کا کوئی نہ پی ایم آفس سے کوئی چیز آئی ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے. معاملہ وہیں کا وہیں ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ پریشان ہیں بجلی کے بلوں پر. اور جو پہلا وعدہ نگران وزیر اعظم کا تھا 48 آورز میں ریلیف دینے کا، وہ پورا نہیں ہوا. تو اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اور دوسرا، نگران حکومت کے وزراء بھی جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. گلگت بلتستان میں جو سچویشن ہے، وہاں پر جو اس وقت کیفیت ہے، اس کے حوالے سے گمراہ کن رپورٹس دے رہے ہیں. ہر شے کھلی ہے، مکمل امن امان ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں پر آپ لوگوں سے بات کریں، اپنے نمائندوں سے بات کریں، جو فوٹیجز آ رہی ہیں، انٹرنیٹ سروس بند ہے، ہر طرح کی آن لائن سروس بند ہے، صرف ٹیلی فون کچھ علاقوں میں کھلے ہوئے ہیں لینڈ لائن پر. تو وہ حالات وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں. اور ادھر جو نگران حکومت کے جو لوگ ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب خود ایک صحافی بھی رہے ہیں. مطلب چلے بھلے وہ اس وقت سرکار میں ہیں، لیکن آپ کا ایک کیریئر بھی اگر صحافت والا ہو تو آپ کو کچھ اس طرح کی بات کرنا جو حقائق کے بالکل برعکس ہو، وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہنا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اور اسی چیز کو وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں نگران وزیر اعظم. پہلا وعدہ ریلیف دینے کا، پہلے تو وہ ریلیف تھا ہی نہیں. یعنی جو پروپوز ہوئی چیز وہ یہ ہے کہ آپ قسطوں میں کر دیں. تو وہ اگر آپ قسطوں میں بھی کریں گے تو لوگوں کو پیسے تو وہ دینے ہیں، تو وہ ریلیف تو تھا ہی نہیں. لیکن وہ جو بھی ایک سو کالڈ ریلیف تھا، یعنی بجلی کی قیمت کم نہیں ہوئی، وہ 200 یونٹس والوں کے بجائے اب 300 یونٹ والے ہو جائیں گے، اور صبح 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک دکانیں کھلیں گی، اور پھر وہ اتنی بچت ہو جائے گی. اس قسم کے جو کاغذی اور پاور پوائنٹ جو حل ہیں، وہ ان کی بنیادوں پر ایک ریلیف. اور وہ بھی آئی ایم ایف نے یہ کہا، ان کی سربراہ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو ریلیف دیں، آپ امیروں کو ریلیف نہ دیں اگر سبسڈی دینی ہے. اور ٹیکس بھی اگر آپ نے لینا ہے تو آپ غریبوں سے نہ لیں، امیروں سے. وہ کلاس، یعنی یہ پوری دنیا اب کہہ رہی ہے کہ وہ کلاس جس نے ٹیکس دینا ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہی. تو انہوں نے تو اس کا جو جواب آنا ہے. لیکن یہاں پر جو یہ وعدہ کیا گیا تھا قوم کے ساتھ کہ اگلے 48 گھنٹے میں ریلیف کا اعلان کر دوں گا، وہ بھائی 48 گھنٹے تو گزر گئے. آپ کی کریڈیبلٹی پر ایک بڑا ڈینٹ پڑ رہا ہے. اس کو توجہ دیں. اس کو یہ پہلا جو وعدہ آپ نے ایک کیا اور وہ پورا نہیں ہوا، تو پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ باقی جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور دوسری جو بات، ایک تو یہ ان کے بارے میں تھا کہ ضرور جو یہ کریں وعدہ اس کو پورا ہونا چاہیے، اور دوسرا کریڈیبلٹی کا کہ آپ نگران ہیں تو آپ کا کام نگران حکومت والا ہی ہونا چاہیے، آپ سائیڈ نہ لیں. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے، کیا فرماتے ہیں وزیر اعظم صاحب انٹرویو میں کہ 9 مئی کا واقعہ یہ ایک پلینڈ یہ کو تھا. یعنی یہ آرمی چیف کو ہٹانے کے لیے اور یہ فوج پر ایک حملہ تھا. اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا اس حوالے سے کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ اس حوالے سے پاکستان کی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اور یہ تینوں پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو نگران ہیں ان کا تو کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ان کو تو جانا چاہیے فیکٹس پر، ان کو جانا چاہیے انویسٹیگیشنز پر. تو
یہ بتائیں وزیر اعظم صاحب کہ کون سی انویسٹیگیشن ہوئی ہے انڈیپینڈنٹ؟ کیا کسی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج نے کی ہے؟ کیا کسی جوڈیشل کمیشن نے انکوائری کی ہے؟ کہیں پر کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ اگر انکوائری ہوئی بھی ہے، بھلے کسی لیول پر بھی ہوئی ہو، کیا اس کی کوئی رپورٹ ابھی مارکیٹ میں آئی ہے؟ نہیں آئی۔ تو پھر یہ کہنا نگران وزیر اعظم صاحب کا کہ یہ ایک منظم حملہ تھا، اور پھر ساتھ ہی دیکھیں اور بھی جو پرابلم ہے، ٹربلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں اس حوالے سے کچھ ابھی کہنا نہیں چاہتا، یعنی آپ کہہ بھی گئے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، تاکہ جی ایک پنجابی میں سے کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا۔ تو اپنے اس طریقے سے اپنے اندر کی بات کو اس طرح ظاہر کر کے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پی ڈی ایم کی کنٹینیویشن ہے، وہ نگران نہیں ہے، وہ ان بائس نہیں ہے، وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسی حکومت کو لیڈ نہیں کر رہا ہے جس کے اپنے فیورٹس نہ ہوں۔ اور پھر اگر فیورٹس کے ذریعے ہی، اور فیورٹس بھی وہ جو پچھلی حکومت کے اینٹائی پی ٹی آئی، تو وہ پھر نگران کہنے کا تو کوئی آپ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا پھر ہم انہیں نگران کہیں؟ یہ تو ایک آف شوٹ ہے، ایکسٹینشن ہے پی ڈی ایم کی۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ پھر ایک اس سے پہلے جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا صحافیوں کے ساتھ، اس گفتگو میں انہوں نے مہر بخاری صاحبہ کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا، جب انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا وہ الیکشن کمیشن تاریخ طے کرے گا۔ اب یہ ایک متنازع بات ہے، آئین کہتا ہے کہ صدر مملکت کریں گے، ایک آرڈینری لیجسلیشن کے ذریعے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر کے یہ کہنا شروع کر دیا پی ڈی ایم کی حکومت نے کہ الیکشن کمیشن تاریخ طے کرے گا، کیونکہ وہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کی تاریخ چاہتے نہیں تھے۔ اور نگران وزیر اعظم صاحب نے اسی کو آ کے اس انٹرویو میں بات کہی کہ جی الیکشن کمیشن تاریخ طے کرے گا۔ تو مہر صاحبہ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تو ایک پوزیشن ہے جو پی ڈی ایم کی پوزیشن ہے، آپ کی کیسے ہوگی پوزیشن؟ یہ تو جب تک عدالت اس پہ فیصلہ نہ کرے، کیونکہ یہ تو کنٹروورسی ہے، صدر صاحب مانتے نہیں ہیں، وہ وزارت قانون کو لیٹر لکھ رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے بلایا انہوں نے، اور چیف الیکشن کمشنر ان سے ملاقات کے لیے نہیں گئے۔ تو 2-3 جو بڑے ٹیسٹ تھے اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ وہ نیوٹرل ہیں، یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ وہ یہاں پر صرف انتخابات کروانے آئے ہیں، بلکہ یہ نکلا ہے کہ ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، یا کسی کے ایجنڈے کو وہ فالو کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کا جو نظریہ تھا اس کو وہ فالو کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے، تحریک انصاف کے اینٹائی ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں، اور اور جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اون عباس پبی کو اٹھایا 6 دنوں کے بعد، اس نے کہا جی میں نہیں سیاست میں تو سیاست سے باہر جا رہا ہوں، صداقت عباسی کو پکڑ لیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو چن چن کر پکڑا جا رہا ہے۔ تو چاہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہے نگران، چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے، سب سے بڑی مایوسی تو مقبول باقر صاحب سے ہوئی ہے۔ وہ جج تھے اور ان کا ایک بڑا امیج تھا، تار کر دیا انہوں نے اپنا امیج، بالکل جس طرح علیم عادل شیخ کو وہاں پر پکڑا گیا، جس طریقے سے مذاق اڑایا گیا عدالتی فیصلوں کا، یعنی وہ خود جج ہیں ریٹائرڈ، اور عدالت نے ضمانت دی ہے، پھر ان کو پکڑ لیا گیا، اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے کسی طرح سے کوئی بات نہیں کی۔ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ اور گلگت بلتستان کی، میں کیونکہ بہت یہ سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن وہ پاکستانی ہیں، محبت کرنے والے پاکستانی ہیں، ان کی آواز کو اس طرح مین سٹریم میڈیا پر دبانے کی کوشش نامناسب ہے۔ ان کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ لاکھوں لوگ وہاں پر سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، نہیں، اور یہ ہمارے نگران وزیر اطلاعات و نشریات کا آج کا جو بیان ہے، میں اب اس کے بعد، کیونکہ میں ذاتی حوالوں سے وہ میرے دوست بھی ہیں، لیکن ذات پیچھے رہ جاتی ہے، جہاں پر ملک کا معاملہ ہو، جہاں پر آپ کے اپنے فرائض ایمانداری سے کرنے کا بات ہو، تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ آپ نے بھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بن کر آپ نے جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ وہ کام نہیں کر رہے، اور یہ میرا فرض ہے اور میں یہ یاد دلاتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔